السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تعارفی کتب کے آج کے شمارے میں آپ کے ساتھ دو کتابوں کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان دو کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بل گیٹس کی وہ تصویر شیئر کروں جو انہوں نے چند دن پہلے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر شیئر کی تھی اور لکھا تھا کہ یہ ہے وہ طریقہ جس کی وساطت سے میں اتنی ساری کتابیں پڑھتا ہوں۔ اس تصویر کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بل گیٹس ایک ناؤ میں ہوتے ہیں۔ بظاہر سیر سپاٹے پر وہ ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ اپنے ہاتھوں میں کتاب لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں بل گیٹس کوئی عالم نہیں ہے، کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہے، جن کے بارے میں ہمیں اکثر خیال ہوتا ہے کہ انہیں کتابیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شاید یہی وہ فن ہے جو بل گیٹس کو مدد کرتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو اس انداز پر ڈھالیں کہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن سکیں۔ اب آتے ہیں کتابوں کے تعارف کی طرف۔ پہلی کتاب، اس کا نام ہے قرآن عربی زبان کا ایک زبردست معجزہ۔ یہ کتاب اصل میں عربی میں لکھی گئی ہے اور عربی میں اس کے لکھاری بسام سائی صاحب ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا اور انگریزی میں ترجمہ کرنے والی ایک خاتون ہیں، نینسی رابرٹسن صاحبہ۔ عربی میں اس کتاب کا نام ہے المعجزہ اور انگریزی میں اس کا نام رکھا گیا ہے دا میریکلس لینگویج آف دی قرآن۔ اور یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ اردو میں لکھی گئی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اس سے لیا گیا ہے اس کے انگریزی ترجمے سے دا میریکلس لینگویج آف دی قرآن، اور ترجمہ نگار جو اس کے ہیں وہ ہیں طاہر محمود صاحب۔ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نئی دہلی اس کے ناشر ہیں۔ اس کے کل 124 صفحات ہیں۔ پہلی بار اس کی اشاعت 2019 میں ہوئی تھی اور اس کی قیمت 120 روپیہ ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک بذات خود ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس بہت بڑے معجزے کے اندر بھی بہت سارے ذیلی معجزات ہیں۔ ان ذیلی معجزات میں ایک اہم معجزہ قرآن پاک کی زبان ہے، یعنی عربی زبان ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو عربی زبان استعمال کی گئی ہے یہ کس طرح سے معجزہ ہے، اس پر اس کتاب کے اندر تبصرہ کرنے کی ایک اچھی خاصی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی کہ عربی زبان کے اعتبار سے جو معجزہ ہے قرآن پاک اس کو سامنے لایا گیا ہے۔ مختصراً عرض کر دوں، آپ جانتے ہوں گے کہ عرب جاہلیت میں 3 چیزیں اہم سمجھی جاتی تھیں، جن کسی اشخاص کے پاس یہ 3 چیزیں یا ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی اس سے بہت بڑا آدمی تصور کیا جاتا تھا۔ پہلی چیز گھڑ سواری، دوسری چیز تیر اندازی یا شمشیر بازی، اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز وہ ہے کہ زبان پر دسترس۔ آپ کی جو نثر نگاری ہے، آپ جو اشعار لکھتے ہیں، آپ جو طنز اور مزاح کرتے ہیں، آپ جو بات کہتے ہیں، اس میں آپ کا کتنا اثر اور رسوخ ہے، اس پر آپ کی کتنی دسترس ہے، یہ اصل میں ڈٹرمائن کرتی تھی عرب جاہلیت میں کسی شخص کے بڑا ہونے کا۔ چنانچہ انہی لوگوں کے اندر قرآن پاک نازل ہوا اور پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی زبان بھی بذات خود ایک معجزہ تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکین مکہ چپ چپ کے سے قرآن پاک کی تلاوت صحابہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور پھر اپنی محفلوں میں اس بات کا واشگاف اعلان کرتے تھے کہ بھائیو یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کوئی زبردست کلام ہے جس سے انسان بالکل متاثر ہو جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔
آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن پاک اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ اس کی جو لینگویج ہے گو کہ عربی ہے، لیکن رائج الوقت عربی زبان جو تھی، اس کا جو اسلوب تھا، اس کا جو طرز تھا، یہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک کے حروف کی فصاحت، اس کی بلاغت، بات سمجھانے کا انداز بیان، اس کے سامنے عرب کے لوگ بالکل زیر ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو زبان پر بہت زبردست دسترس رکھتے تھے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ قرآن کی لینگویج احادیث کی لینگویج سے مختلف ہے، احادیث کی لینگویج نارمل عربی سے مختلف ہے۔ سو قرآن پاک کے اندر یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ پھر جب آپ گوت زن ہو جائیں گے قرآن پاک کے حروف کے اندر، تو آپ کو یہ بات بالکل بہترین انداز میں دیکھنے کو مل جائے گی کہ ایک ایک حروف اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے۔ اور جو زبان کے ماہر لوگ ہیں وہ بالکل اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک حرف نہ زیادہ ہے اور نہ کم ہے۔ دیکھیے، میں اس وقت آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، میرے دل کے اندر جو بات ہے، میرے دماغ کے اندر جو بات ہے، میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کا 100% میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ صلاحیت دنیا کے اندر کسی کو ہو نہیں سکتی ہے۔ اور یہ صلاحیت صرف قرآن کو ہے۔ یہ جو بات اپنے قاری تک پہنچانا چاہتا ہے، اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہے، بالکل وہی بات ڈیٹو 100% پہنچا دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب اسی کڑی کے طور پر ایک اچھی خاصی کوشش کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کتاب بہت زیادہ دقیق ہے، اس کے جو اقتباسات ہیں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہیں اور انسان بہت زیادہ اکتا جاتا ہے۔ ویسے بھی جو کتابیں ٹرانسلیٹ کی جاتی ہیں ان میں اکتاہٹ کا پہلو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اپنی زبان جو ہوتی ہے مصنف کی، وہ اس میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے۔ جب کوئی ترجمہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ترجمہ اس کا نیام البدل نہیں ہو سکتا ہے، اس میں ترجمہ نگار جو ہوتا ہے، مترجم جو ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ کتاب پہلے عربی میں لکھی گئی، اس کے بعد انگریزی میں لکھی گئی، پھر انگریزی سے اٹھا کر اس کا ترجمہ کیا گیا۔ مے بی بیکاز آف دیٹ مجھے یہ کتاب بہت زیادہ دقیق معلوم ہوئی اور کچھ خاص مزہ اس کے اندر نہیں آئے۔ لیکن اسی موضوع کے اوپر میں ریکمنڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، محاضرات قرآنی، اس کے تو بھائی کیا کہنے، اس کے بارے میں کلام کرنا میں سمجھتا ہوں بہت 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 مشکل ہے کلام کرنا، کیونکہ اس کی تعریف آپ کتنی کریں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں، میں سمجھتا ہوں انتہائی کم ہوگا۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس موضوع پر اگر آپ مختصراً کچھ جاننا چاہیں گے تو میں آپ کو محاضرات قرآنی پوری کی پوری ریکمنڈ نہیں کرنا چاہوں گا، بٹ اس کے اندر ایک خطبہ ہے، وہ خطبہ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے نظم قرآن اور اسلوبی قرآن۔ اس کا خطبہ دہم ہے، 10واں خطبہ اس کا ہے، اور اس کے اندر نظم قرآن اور اسلوبی قرآن پر بات کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جب آپ نظر دوڑائیں گے تو یہ اسلوبی قرآن کی فصاحت، قرآن کی جو بلاغت ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ قرآن پاک جو ہے، اس کے اندر جو زبان ہے وہ کتنی اہم ہے، اس میں انسان کو کتنی رہنمائی ملتی ہے، اور بذات خود لینگویج کے اعتبار سے یہ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نظم قرآن اور اسلوبی قرآن، پیج نمبر 313 سے لے کر پیج نمبر 344 تک، 344، یعنی کہ محض یہ تقریباً 30 صفحات آتے ہیں۔ انہیں 30 صفحات کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو یہ جو موضوع ہے جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اس کی ایک بہترین میں آپ کو کہہ سکتا ہوں دل نشین اور جامعہ اور وہ معلومات جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو اس خطبے میں ضرور پڑھنے کو مل جائیں گی۔ ویسے بھی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ یہ اصل میں وہ محاضرات سیریز ہے، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی محاضرات قرآنی، احادیث، فقہ، شریعت، تعلیم، یہ 5 محاضرات جو ہیں
اس کے اندر کیا دل نشین انداز میں محمود احمد غازی صاحب نے ان تمام موضوعات پر پردہ اٹھایا ہے۔ اور میں ان کی مثال بس ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں ایک مثال کے ذریعے سے کہ وہ قاری کو اپنی ناؤ میں بٹھا دیتا ہے اور پھر قاری سے کہتا ہے چلو بھائی آپ کو میں دکھاتا ہوں علم کے بیش بہا، دریا، سمندر، باغات، اور پھر وہاں پر ایسے ایسے مناظر وہ دکھاتا ہے اپنے قاری کو کہ قاری دنگ رہ جاتا ہے۔ وہاں پر اس کو علم کے ایسی موجوں سے ٹکراتا ہے جن سے قاری کو ویسے ڈرنا چاہیے لیکن قاری ڈرتا نہیں ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سمندر کے بیچوں بیچ ہوتا ہے جہاں پر معانی، مفاہیم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوق مطالعہ جو ہے اس کی جو ایپک لیول ہے وہ وہاں پر انسان کو میسر ہو جاتی ہے۔ اور ان کا اہم خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ اراؤنڈ دا بش بز نہیں کرتے ہیں، سیدھے مدعے پر آ جاتے ہیں اور اس طرح مدعے پر آ جاتے ہیں کہ قاری کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس لحاظ سے یہ پوری محاضرات سیریز جو ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی یہ جو کوشش ہے انتہائی اہم ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب، اس کا بھی تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، یہ ہے دین و شریعت کی بنیادیں اور فقہی اصول و ضابطے قرآن کی روشنی میں۔ یہ کتاب اصل میں ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی اور اس سے ترتیب دیا ہے محمد زید مظاہری ندوی صاحب نے۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب کی جو تصانیف ہیں خاص کر معرف القرآن، وہاں سے اقتباسات کو لیا گیا ہے اور کتاب میں ان کو مدون کیا گیا ہے اور یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے اور اس کے اندر ایسنشلی ڈسکس کیا گیا ہے کتاب و سنت، انبیاء، صحابہ، اجماع، قیاس، اجتہاد، تقلید، افتاء، کفر و اسلام، ایمان و نفاق، توحید، شرک، سنت، بدعت وغیرہ جیسے موضوعات پر اس میں لب کشائی کی گئی ہے۔ یعنی اسلام کے جو بنیادی معاملات ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان پر اس کتاب کے اندر خامہ پرسائی کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک عام انسان کو اگر سمجھنا ہوگا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، اجماع کسے کہتے ہیں، قیاس کسے کہتے ہیں، اجتہاد کسے کہتے ہیں، اسلام سے آپ اسلام کے اندر آپ کب تک داخل ہیں، اسلام سے آپ کب خارج ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، یہ جو بنیادی قسم کے موضوعات ہیں اس کتاب کے اندر ان پر خامہ پرسائی کی گئی ہے بڑے دل نشین انداز میں۔ اور معرف القرآن سے جگہ جگہ اس کے اندر اقتباسات لیے گئے ہیں اور ان موضوعات پر ایک مختصر مدلل بحث کی گئی ہے۔ اور ان ڈفرینٹ وے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دیوبند کی جو فکر ہے اس کو بھی پیش کر دیا گیا ہے، عقائد کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، نظریہ کے اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک عام انسان کو اگر ان موضوعات پر کچھ دسترس حاصل ہونی چاہیے، کچھ معلومات اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ کتاب اچھی ہے، ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ کوئی خاص بات اس میں مجھے دیکھنے کو نہیں ملی جس سے آپ اختلاف کر سکیں۔ ہاں، اس میں جو تقلید کا موضوع ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی ویسے بھی تقلید کا موضوع مجھے نہیں لگتا اتنا اہم ہے، لیکن تقلید کے موضوع پر اس کے اندر تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج بہت اچھی کتاب ہے ان تمام موضوعات کو کلیئر کرنے کے لیے۔ اور اس کے آخر میں تھوڑا بہت وہ آداب بھی سکھائے گئے ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور کچھ آپ کہہ سکتے ہیں نجی معاملات بھی اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ مفتی تقی صاحب عثمانی کے نگارشات جو قلم ہیں ان سے حاصل کیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے مفتی صاحب مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ کس طریقے سے اپنی یہ جو علمی زندگی ہے، علمی سفر ہے، طے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی محمد شفیع صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں رہبر ہیں، اور ان سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی، چوک ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے اور ان کی تمام کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ
آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.